جس طرح وہ آپ دیکھیں چھٹے 8ویں امام کا تو واقعہ ہے، خلیفہ بیٹھا ہوا ہے، آپ کو پتا ہے کہ امام کو تنگ کرنا ان کا کام ہوتا تھا، وہ سامنے روٹیاں رکھی ہیں اور وہ شعبدے باز جو تھا وہ کبھی روٹیوں کو ادھر کر دیتا ہے، کبھی روٹیوں کو ادھر کر دیتا ہے۔ اب علم الہی ہو اور ارادہ الہی حاکم ہو تو قالین پہ بنا ہوا شیر جس کا وجود خارجی نہیں ہے وہ وہاں ہے، اشارہ کیا، مادہ رکاوٹ نہیں بنا، علم ہے۔ اگر ہم چاہیں تو اپنے آپ کو اس علم سے مزین کر سکتے ہیں، لیکن وہی ہے تھوڑا سا مادہ چھوڑنا، مادہ چھوڑتا نہیں ہے انسان سے۔ وہ بنی اسرائیل کے 2 بھائیوں کا واقعہ ہے، مجھے نہیں پتا لاسٹ ٹائم میں آیا آپ کو بیان کیا کہ نہیں کیا، کہ 2 بھائی تھے، ایک بھائی عبادتوں کے چکر میں شہر چھوڑ گیا، پہاڑوں میں چلا گیا اور عبادت کرتا رہا، دوسرا بھائی معاشرے میں رہا، شہر میں، بازار میں دکان کھول کے اپنے کام کرتا رہا۔ چرواہا جانوروں کو چراتا چراتا پہاڑوں پہ پہنچا، بھائی جو پہاڑوں پہ دسنے کو جہاں بھائی کی میرے کیا خبر نیچے کرا، ہاں ٹھیک ہے دکان ہے اس کی بازار میں، کہتا ہے واپس جب جاؤ تو مجھ سے کچھ لیتے جانا، کہتا ٹھیک ہے۔ جب جانے لگا تو اس نے چھاننی، جس میں آپ چائے وغیرہ یا کوئی بھی چیز چھانتے ہیں پانی نیچے گر جاتا ہے، تو اس نے چھاننی میں پانی ڈالا، پانی چھاننی سے نیچے نہیں گرا، وہیں رک گیا۔ وہ بھی حیران چرواہا، کہا جاؤ یہ میرے بھائی کو دے کے آ جاؤ۔ اب ظاہر ہے آدمی اتنی عبادت کرتا ہے، نفس پہ قابو کرتا ہے، وہ کرامات تو آئی جاتی ہیں، لے کے چلا گیا بھائی کے۔ بھائی نے پوچھا بھائی دوبارہ کب جاؤ گے اوپر؟ اس نے بولا جاؤں گا کل، جب کہا میرے سے بھی کچھ لیتے جانا۔ اب جب وہ جانے لگا تو اس نے کیا کیا، کپاس روئی، اس کے اوپر آگ کے جلتے ہوئے انگارے۔ اب کپاس کو تو آگ لگے تو جل جاتا ہے، لیکن انگارے اور کپاس نہیں جل رہی، کہا جاؤ یہ بھائی کو لے آؤ۔ جب اوپر یہ لے کے پہنچا بھائی پریشان ہو گیا، میں اتنی عبادتیں کر کر کے یہاں کچھ مقام پہ پہنچی، نیچے کیا کر رہا ہے؟ اس نے اپنا بستر اٹھایا، نیچے آ گیا، بولا بھائی یہ نیچے کیا کر رہا ہے، ایسا کیا کر رہا ہے؟ اس کے بعد پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ کہا وقت آنے پہ پتہ چلے گا۔ تھوڑے دن گزرے، دونوں بھائی بازار میں دکان میں، جس کی دکان تھی اس کو کہیں جانا پڑ گیا، تو ایک کسٹمر، ایک خاتون دکان پہ آئی، کچھ مانگا دکان سے، تو وہ دیتے ہوئے اس شخص کی ہاتھ جو ہے وہ خاتون کے ہاتھ پہ لگا، جیسے ہی لگا نیت خراب ہو گئی۔ نیت خراب ہونی تھی، وہ جو چھاننی میں پانی تھا وہ گرنا شروع ہو گیا۔ تو وہ بھائی جو دوسرا تھا جس کی دکان تھی وہ آیا، کہا دیکھا پہاڑوں پہ رہ کر نفس پہ قابو پانا آسان ہے، بازار میں کھڑے رہ کر اپنی توجہ کو خدا کی طرف رکھنا مشکل کام ہے۔ جانے محترم خوب اصل یہی ہے، اصل یہ ہے کہ میں بند کر لوں اپنے آپ کو، دروازے ہوں، لائف زندگی چھوڑ دوں، پہاڑوں پہ چلا جاؤں، خوب تو پھر آزمائش کیسی، امتحان کیسی؟ آزمائش تو وہاں ہے کہ جہاں آپ کا امتحان لیا جائے، آپ کے پاس اپورچونٹی ہو اور آپ کو نہیں پروردگار تو راضی نہیں ہے، تیری رضا جس میں ہے میں وہی کام کروں۔ یہ تبھی ممکن ہے کہ جب انسان، دیکھیں آپ کوئی چیز کیسے چھوڑیں گے؟ جب آپ کو کوئی اور چیز اچھی لگتی ہوگی، جب آپ کے لیے کوئی ٹیسٹ اچھا، مطلب آپ کو میں کھانا کہیں کھلاؤں، بولے یار ابھی میں نے ایک اور جگہ جانا ہے، تو بھائی کوئی مسئلہ نہیں، یہاں کھا لیں، وہاں مت کھائیے گا، یار وہاں کا کھانا بہت اچھا ہے، وہاں ٹیسٹ اچھا ہے۔ اب وہ ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ اچھا ہے تو آپ یہ نہیں کھا رہے۔ اسی طرح اگر انسان کو پتا ہو کہ ترک لذت میں جو لذت ہے وہ لذت میں نہیں ہے، وہ بہت زیادہ ہے، اور ظاہر ہے کہ جو جس کام پہ میرا خدا راضی ہو جائے، اب یہ ٹیسٹ مجھے ڈیولپ کرنا پڑے گا۔ اگر مجھے اس سے مناجات کا ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہے، مجھے پروردگار سے گفتگو کا ٹیسٹ نہیں ہے، ظاہر ہے میں دنیا کے ٹیسٹوں میں بھاگتا رہوں گا، میں تو اسی میں پھنسا رہوں گا۔ تو بہت ضروری ہے جانے محترم